یہ واقعہ صحابہ نے سنا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ان کی تو عمر تھی 1000 مہینے روزے رکھے، 1000 مہینے کی راتوں میں نفل پڑھے، 1000 مہینے تک جہاد کیا، اس کا مطلب 83 سال کے روزے، 83 سال کی راتوں کی عبادت، 83 سال جہاد۔ اب ہمیں تو 60-70 سال کی عمر ہے، اس میں سونا بھی ہے، اس میں کھانا بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے۔ آئیے تھوڑا سا ہم بھی کچھ اندازہ کر لیں۔ اگر ہم عبادت، جیسے اگر کسی کو سمجھ لیں کہ اللہ نے 70 سال کی عمر دی، 70 سال میں سے اگر وہ روزانہ 8 گھنٹہ سوتا ہے، 8 گھنٹہ سویا، 2 گھنٹہ کھانے میں گیا، 10 گھنٹے ہو گئے، پھر اسی طریقے سے 2 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ گزار لے جائے، کتنے ہو گئے؟ 12 گھنٹے ہو گئے۔ اب یہ 12 گھنٹے ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ سمجھ لو بیوی بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے اور ملا لیں، اس کو 14 گھنٹے ہو گئے۔ اسی طریقے سے کاروبار کو آپ لے لیں، کاروبار کم سے کم ہر آدمی 8 گھنٹے تو کرتا ہی ہے، 14 میں 8 ملا لے، کتنے ہو گئے جی؟ 22 گھنٹے ہو گئے۔ اب 22 گھنٹے جب آدمی دنیا میں گزار دے تو بچتے کتنے ہیں؟ اگر وہ عبادت کرے تو کتنے گھنٹے روزانہ عبادت کرے گا؟ اب 80 سال میں اگر اس کے 2 گھنٹے 2 گھنٹے 2 گھنٹے 2 گھنٹے جوڑیں تو کتنے اس کے گھنٹے بن رہے ہیں جی؟ ایک دن میں 2 گھنٹے، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو کتنے ہو گئے جی؟ 730۔ ٹھیک، ایک سال کے اندر کتنے؟ 730 گھنٹے اس نے عبادت کی ایک سال کے اندر۔ اب اسی طریقے سے 80 سال تک جوڑیے، 730 میں کسی کے پاس لیجیے یا یہی جوڑیے، کچھ لوگ درود شریف پڑھیے، کچھ لوگ جوڑیے، 730 کو ضرب دیجیے 80 سے، 58,400 گھنٹے اس نے عبادت کی۔ 58,000 کو تقسیم کیجئے 24 سے، جی 2433، اس کو تقسیم کیجئے 365 سے، جی 80 سال میں ٹوٹل اگر ہم حساب اگر صحیح کر رہے ہیں تو کل عبادت کا تخمینہ نکلتا ہے صرف 6 سال۔ جس کو 80 سال کی زندگی ملی تو 80 سال میں اس نے کتنی عبادت کی؟ صرف 6 سال، یعنی زندگی کے اس نے 74 سال کھانے پینے سونے دوست بیوی بچوں میں سب میں اس نے لگا دیا 6 سال۔ اب کہاں 83 سال کا جہاد، 83 سال کی نمازیں، 83 سال کی بات، اور کہاں 6 سال۔ اور اس 6 سال میں بھی یہ میں تو روزے رکھتا ہوں، میں بہت نمازیں پڑھتا ہوں، میں بہت تلاوت کرتا ہوں، یعنی کہ عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ یہ حالت ہو گئی، یہ صورت ہو گئی، یہ کیفیت ہو گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک طرف 6 سال کی عبادت چلے، قبول بھی ہے مقبول بھی ہے خلوص بھی ہے، تو 6 سال کہاں؟ 83 سال کہاں؟ 500 سال کہاں؟ 1000 سال کہاں؟ صحابہ کرام نے کہا حضور ہم تو اتنی عبادت۔ صحابہ غمگین ہو گئے، صحابہ کو غمگین دیکھا، حضور بھی غمگین ہو گئے۔ ادھر حضور غمگین ہوئے، اللہ نے فرمایا محبوب غمگین نہ ہو پیارے، تیری امت کو ایک رات دیں گے، اور ایک رات میں وہ عبادت کریں گے تو اس کو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کریں۔ لیکن ہمیں بھی قدر نہیں ہے، یہ رات آتی بھی ہے جاتی بھی ہے، کس کی توجہ؟ کتنے لوگ آتے ہیں عبادت کے لیے کہ چلو شب قدر عبادت کر لیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے، اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ کہ ایک تو قدر کا معنی ہوتا ہے عزت اور عظمت کے، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت والا قرآن نازل فرمایا، یہ عزت والی رات ہے، قدر والی رات ہے۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی کے، کیونکہ عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو قدر کے ایک معنی ہوتا ہے تنگی کے، یعنی کہ شب قدر میں زمین پر اتنی بڑی تعداد میں فرشتے آتے ہیں کہ یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی تعداد کے سامنے، اور جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے شب قدر میں زمین پر آتے ہیں، اور آ کر کے وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تسبیح کرنے والوں کی آواز سے زیادہ گنہگاروں کے رونے کی آواز پسند ہے۔
تسبیح کرنے والوں کی آواز تسبیح کی آواز سے زیادہ گنہگاروں کے رونے کی آواز پسند ہے. تو فرشتے کہتے ہیں مولا تو تسبیح سے زیادہ رونے والوں کی آواز کو پسند کرتا ہے, تو ذرا تیرے جو بندے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں, ذرا اس رونے کے منظر کو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس نے انہیں شب قدر میں زمین پہ اتارتا ہے اور وہ زمین پر آتے ہیں. اسی لیے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر میں بخش دیا گیا, اور شب قدر میں سبھی بخش دیے جاتے ہیں, شب قدر میں سبھی کی نجات ہو جاتی ہے, اور جو شب قدر میں نہ بخشا گیا اس سے بڑا محروم اور بدبخت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور جو شب قدر میں محروم رہا وہ ہمیشہ محروم ہے, وہ محروم ہی ہے. تو شب قدر میں میرا اللہ سب کو بخش دیتا ہے, سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بدترین قسم کے کم نصیب, جن کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا. ان کے نام میں پڑھ دیتا ہوں, اللہ کرے ان میں سے ہم نہ ہو. یعنی بغیر توبہ کے اللہ سب کو بخش دیتا ہے. اس رات توبہ کے بغیر اللہ سب کو بخش دیتا ہے, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا. لیکن وہ لوگ بھی جن کے نام پڑھے جا رہے ہیں, وہ لوگ بھی اگر توبہ کر لیں تو اللہ ان کو بھی بخش دے گا. اگر وہ بھی توبہ کر لیں اللہ ان کو بھی بخش دے گا. یہ میں نے کئی کتابوں کا ایک نچوڑ ہے, کیونکہ کسی حدیث میں 3 لوگوں کا نام آیا ہے, کسی حدیث